اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدعوم کتاب ناظر درس نمبر 511 میں ناظر مشروط کی شرائط پر گفتگو کی جائے گی۔ ناظر مشروط کے بارے میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے، اس کی شروط کی تفصیل بیان کریں گے۔ ناظر مشروط میں شکرانہ یا جریمہ کی صورتوں کا فرق بیان کیا جائے گا، متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ ہوگا، روایات اور احادیث بیان ہوں گی اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ ناظر مشروط جسے ناظر مجازات بھی کہتے ہیں، تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں جزا فقط طاعت ہونی چاہیے، مامور بہی، اور عبادت ہونی چاہیے، چاہے وہ واجب ہو یا مستحب۔ اس میں فقہا کے نظریات بھی بیان ہو چکے اور جناب شہید اول کا نظریہ بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اور اس کی دوسری شرط یہ ہے ناظر مشروط میں کہ اگر ناظر کا مقصود جزا سے کہ جس کو وہ ناظر کے واسطے سے اپنے اوپر واجب کرتا ہے شکرانہ ہو، تو شرط جو ناظر میں لاتا ہے وہ امر جائز ہونا چاہیے۔ جواز سے مراد یہاں عام معنی ہے جو واجب، مستحب اور مباح کو شامل ہے۔ مثلا کہے اگر میں حج کے لیے موفق ہوتا ہوں تو خدا کے لیے مجھ پر واجب ہے شکرانے کے طور پر روزہ رکھوں۔ اسی طرح کہے کہ اگر مجھے بیٹا عطا ہو یا پھر مجھے فلاں چیز مل جائے تو خدا کے لیے مجھ پر شکرانہ کے طور پر ہے کہ میں روزہ رکھوں۔ اور اگر جزا سے ناظر کی مقصود جریمہ ہو تو اس صورت میں شرط کے جو ناظر میں لاتا ہے وہ دو میں سے ایک چیز ہونی چاہیے، یا حرام ہو یا ایسا مباح ہو کہ اس کا ترک کرنا بہتر ہو۔ یعنی ایک مباح ہے کہ جس کا انجام دینا مرجوح ہے اور ترک کرنا راجح ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حرام کام سرزد ہو جاتا ہے تو خدا کے لیے مجھ پر ہے کہ جرمانہ کے طور پر روزہ رکھوں، تو یہ حرام کی مثال ہے۔ یا کہے کہ اگر میں اپنا گھر بیچتا ہوں، فرض یہ ہے کہ اس کا گھر بیچنا مرجوح ہے اور اس کو نہ بیچنا بہتر ہے، تو خدا کے لیے مجھ پر ہے کہ جرمانہ کے طور پر روزہ رکھوں، تو یہ مباح ہے، مرجوح کی مثال ہے۔ اس بنیاد پر اگر پہلی صورت میں جزا سے ناظر کرنے والے کا قصد برعکس ہو، شکرانے کی بجائے وہ جرمانہ اپنے اوپر قرار دے، کہے کہ اگر میں حج کے لیے موفق ہوتا ہوں تو خدا کے لیے مجھ پر ہے جرمانہ کے طور پر کہ میں روزہ رکھوں، تو یہ ناظر باطل ہے۔ اور اسی طرح دوسری صورت میں جہاں جرمانہ کے طور پر تھا، جزا سے ناظر کی مراد برعکس ہوتی ہے، یعنی وہاں جرمانہ کی بجائے شکرانہ کا کرتا ہے قصد، تو مثلا اگر حرام کام کرتا ہوں تو خدا کے لیے مجھ پر ہے شکرانے کے طور پر روزہ رکھوں، تو یہ ناظر باطل ہوگی۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، وَقَوْنِ الشَّرْطِ وَهُوَ مَا عُلِّقَ الْمُلْتَزَمُ بِهِ عَلَيْهِ صَائِغًا سَوَاءٌ كَانَ رَاجِحًا أَمْ مُبَاحًا إِنْ قَصَدَ بِالْجَزَاءِ الشُّكْرَ۔ عبارت میں یہ کون عطف ہے پہلی شرط پر، وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الشَّرْطِ۔ ناظر مشروط کی پہلی شرط پہلے بیان ہو چکی ہے، دوسری شرط بیان کرتے ہیں کہ وہ جو شرط ہے کہ جس پر معلق کی گئی ہے وہ چیز کے جو اپنے اوپر واجب کی ہے، یعنی شرط وہ ہے کہ جزا اس پر معلق ہوتی ہے۔ وَهُوَ مَا عُلِّقَ الْمُلْتَزَمُ بِهِ عَلَيْهِ، یعنی جس پر معلق کی گئی ہے، الملتزم بہ جس کو اپنے اوپر واجب کیا ہے، علیہ یعنی وہ اس پر معلق ہوتی ہے۔ سائغن، اس شرط کو سائغ اور مباح ہونا چاہیے۔ سواء کان راجحا، چاہے وہ رجحان رکھتی ہو، ام مباحا ان قصد بالجزاء الشکر، اگر جزا کے ذریعے وہ شکرانہ کرنے کا قصد کرتا ہے۔ تو الملتزم یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جزا۔ تو ابھی یہ مثال آ رہی ہے، اس میں اس کی تطبیق کی جائے گی۔ قَوْلِهِ إِنْ حَجَجْتُ أَوْ رُزِقْتُ وَلَدًا، جیسے وہ کہتا ہے کہ اگر میں حج کرتا ہوں یا مجھے بیٹا عطا ہوتا ہے، اور ملک تو قضا، یا کوئی چیز مجھے
ملکیت میں آتی ہے فَلِلَّهِ عَلَيَّ قَضَا، تو اللہ کے لیے مجھ پر شکرانے کے طور پر یہ چیز واجب ہے، مثال کے طور پر روزہ رکھوں گا۔ من ابواب الطاعت، یہ اطاعت کے ابواب میں سے ہونا چاہیے، یعنی جس چیز کو وہ اپنے اوپر واجب قرار دیتا ہے تو وہ ابواب عبادت سے ہو جن کے ذریعہ سے تقرب کیا جاتا ہے۔ فَلِلَّهِ عَلَيَّ قَضَا، تو مجھ پر فلاں چیز واجب ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دوں گا۔ من ابواب الطاعت، مثلا کوئی عمل عبادی، مثلا روزہ رکھوں گا یا کوئی اور عبادت انجام دوں گا۔ تو اس عبارت میں علیہ کلے کا کے متعلق ہے، چونکہ یہ جار مجرور جو ہوتے ہیں یہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، اور سائغن یہ کون کی خبر ہے، یعنی شرط کو ایک جائز اور مباح کام ہونا چاہیے، اور یہاں پر جواز عام معنی میں ہے، چاہے رجحان رکھتا ہو ذاتاً واجب یا مستحب ہو، یا مباح ہو کہ ذاتاً متساوی طرفین ہوتا ہے، لیکن مراد یہاں پر مباح ہے کہ بالعرض دین کے حوالے سے یا دنیاوی حوالے سے رجحان رکھتا ہو۔ مباح متساوی طرفین یہاں پر مراد نہیں ہے، چونکہ وہ شکرانے کے مناسب نہیں ہوتا۔ وَإِنْ قَصَدَ الزَّجْرَ عَنْ فِعْلِهِ اُشْتُرِطَ كَوْنُهُ مَعْصِيَةً أَوْ مُبَاحًا رَاجِحًا فِيهِ الْمَنْعُ، اور اگر اس کے انجام دینے سے زاجر اور سرزنش کا قصد کرتا ہے تو شرط ہے کہ وہ معصیت ہونا چاہیے یا ایسا مباح ہونا چاہیے کہ جس میں منع اور ترک رجحان رکھتی ہو، یعنی جزا سے ناظر کی مراد اگر شرط کو انجام دینے سے ترک کرنا ہو تو شرط ایسی ہو کہ فعل شرط معصیت ہو یا ایسا مباح ہو کہ اس کو چھوڑنا رجحان رکھتا ہے اور اس کو انجام دینا مرجوح ہے۔ مثال کے طور پر قولہ، اس طرح کہتا ہے ان زنیت او بعت داری مع مرجوحیتہ فللہ علی قضا، اگر میں حرام کا ارتکاب کرتا ہوں یا اپنے گھر کو بیچتا ہوں مع مرجوحیت، حالانکہ اس کو بیچنا مرجوح ہے اور اس کو نہ بیچنا رجحان رکھتا ہے، فللہ علی قضا، تو زاجر کے طور پر اور جرمانے کے طور پر میں ایک مثلا عمل عبادی انجام دوں گا، روزے رکھوں گا۔ وَلَوْ قَصَدَ فِي الْأَوَّلِ الزَّجْرَ، تو پہلی مثالوں میں شکرانہ مقصود ہوتا تھا، وہاں پر زاجر اور سرزنش کی نیت کرتا ہے، جرمانہ کی نیت کرتا ہے۔ وَفِي الثَّانِي الشُّكْرَ، اور دوسری مثالوں میں مراد کیا تھی؟ زاجر اور سرزنش مراد تھی، جرمانہ کرنا مقصود تھا، تو دوسری میں وہ شکرانے کا قصد کرتا ہے۔ لم ينعقد، تو یہ ناظر مشروط منعقد اور صحیح نہیں ہوگی، باطل ہوگی سرے سے۔ والمثال واحد وانما الفارق القصد، مثالیں وہی سابقہ ہیں لیکن ان میں فرق کرنے والی چیز نیت ہے، جہاں پہ شکرانہ کرنا ہے وہاں پہ جرمانے کی نیت کرتا ہے، سرزنش کی نیت کرتا ہے تو وہ باطل ہو جاتی ہے، اور جہاں پر جرمانے کی نیت کرنی ہے وہاں پہ شکرانے کی نیت کرتا ہے تو وہ باطل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر حج کی مثال میں اگر ناظر کرے کہ عمل عبادی جو جزا ہے وہ جرمانے کے طور پر میں انجام دوں گا تو نظر باطل ہے، اور حرام کاری والی مثال میں اگر ناظر کرے کہ شکرانے کے طور پر جزا کو انجام دوں گا تو ناظر باطل ہے۔ والمکروہ کالمباح المرجوح وان لم یکن فکان علیہ ان یذکرہ، مصنف نے اس صورت میں کہ جب ناظر کنندہ کا مقصود جزا سے جرمانہ ہو فرمایا کہ شرط یا حرام ہو یا مباح مرجوح ہو، مکروہ کو انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں مکروہ کو بھی مباح مرجوح کے حکم میں ہونا چاہیے، اگرچہ خود وہ نہیں ہے، چونکہ مکروہ وہ ہے کہ منہی عنہ ہوتا ہے ناہی تنزیہ کے ساتھ بالذات، یعنی وہ شریعت میں مکروہات معلومہ میں سے ہوتا ہے، لیکن مباح مرجوح وہ ہے کہ منہی عنہ ہوتا ہے بالعرض اور وہ مکروہات معلومہ میں سے نہیں ہوتا۔ پس مکروہ بھی مباح مرجوح کے ساتھ ایک لحاظ سے مغایر ہے لیکن حکم کے لحاظ سے دونوں ایک ہیں، اس لیے مصنف نے جب مباح مرجوح کو ذکر کیا ہے تو مکروہ کو بھی ذکر کرتے
اور اسی کے ساتھ حکمن اس کو شامل کرتے۔ والمکروہ کالمباح المرجوح ہے، یعنی مکروہ کا حکم بھی مباح مرجوح کی طرح ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ ہو، اگرچہ بے عینی ہوئی نہیں ہے، یعنی مکروہ جو ہوتا ہے منہی عنہ ہوتا ہے بالذات، اور مباح مرجوح منہی عنہ ہوتا ہے بالعرض، لیکن حکم کے لحاظ سے دونوں ایک ہیں۔ فَكَانَ عَلَيْهِ أَن يَذْكُرَهُ، تو مصنف پر تھا کہ اس کو ذکر کرتے۔ وَلَوْ انْتَفَى الْقَصْدُ فِي الْقِسْمَيْنِ لَمْ يَنْعَقِدْ لِفَقْدِ الشَّرْطِ، تو یہاں پر ناظر مشروط کی دو قسمیں ہو گئی، کبھی وہ شکرانہ کے طور پر انجام دیتا ہے، کبھی وہ جرمانہ کے طور پر انجام دیتا ہے۔ تو اس کا ایک صورت تو پہلے ذکر ہو گئی کہ اگر برعکس ان کو کرتا ہے تو یقیناً وہ باطل ہیں، لیکن اگر دونوں قسموں میں اصلاً قصد نہیں کرتا، شکرانے والی جگہ پر شکرانے کا قصد نہیں کرتا اور جرمانے والی قسم میں جرمانے کا قصد نہیں کرتا، لم ينعقد لفقد الشرط، تو ناظر منعقد نہیں ہوگی، چونکہ شرط صحت جو ہے وہ فاقد ہے۔ اذا فاقد الشرط فاقد المشروط، جب شرط نہ رہی تو مشروط بھی باطل ہو جائے گا۔ ثم الشرط ان كان من فعل الناظر فاعتبار كونه سائغا واضح، وان كان من فعل الله كالولد والعافية ففي اطلاق الوصف عليه تجوز، وفي الدروس اعتبر صلاحيته لتعلق الشكر به وهو حسن۔ شہید اول کی عبارت جو تھی کون و شرط سائغن، کہ شرط کو سائغ اور مباح ہونا چاہیے، تو شہید فرماتے ہیں ناظر مشروط میں اگر وہ شرط کے جو صیغہ ناظر میں لایا گیا ہے، اگر وہ ناظر کرنے والے کا فعل ہو، جیسے حج پہ جانا یا کسی چیز کا مالک ہونا، تو اس صورت میں اس شرط کے جائز ہونے کی شرط کرنا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شرط کے جو صیغہ میں لائے اللہ تعالیٰ کا فعل ہو، جیسے بچہ دینا، سلامتی اور صحت دینا، تو اس صورت میں اس پر سائغ اور جائز ہونے کا اطلاق مجاز ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں وہ احکام شرعی کا موضوع واقع نہیں ہوتے، ان کے اوپر حکم نہیں لگایا جاتا کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو جواز تو احکام شرعیہ میں سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فعل پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فعل پر سائغ یا جائز ہونے کا جو اطلاق ہے یہ اسباب تغلیب ہے اور یہ مجاز گوئی ہے۔ پھر اگر شرط ناظر کنندہ کا فعل ہو، فاعتبار کونہ سائغا واضح، تو اس کا سائغ اور مباح ہونے کو شرط اور معتبر قرار دینا واضح ہے، یعنی اس کا فعل اس کے اوپر جواز یا مباح ہونے کا حکم حقیقت میں لگتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن فِعْلِ اللَّهِ، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہو، کل ولد، اگر مجھے بچہ عطا ہوتا ہے، والعافیت، اور مجھے صحت سلامتی عطا ہوتی ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچہ دینا ہے یا اولاد دینی ہے یا صحت سلامتی دینی ہے۔ فَفِي إِطْلَاقِ الْوَصْفِ عَلَيْهِ تَجَوُّزٌ، تو اس کے سائغ اور مباح ہونے کے جو وصف کا اطلاق اور استعمال ہے تو یہ مجاز گوئی ہے۔ وَفِي الدُّرُوسِ اعْتَبَرَ صَلَاحِيَتَهُ لِتَعَلُّقِ الشُّكْرِ بِهِ، جبکہ شہید اول اپنی کتاب دروس شرعیہ میں دوسری تعبیر پیش فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر جزا سے مراد شکر ہو تو شرط ایسا فعل ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ شکر کا تعلق رکھنا صحیح ہوتا ہے۔ دروس میں انہوں نے معتبر جانا ہے کہ وہ فعل صلاحیت رکھتا ہو کہ شکرانہ اس کے متعلق ہو سکے۔ وَهُوَ حَسَنٌ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ تعبیر بہتر ہے، چونکہ انسان کا فعل بھی اور فعل خدا بھی دونوں کو شامل ہے، بغیر اس کے کہ فعل خدا میں اس کی توجیہ کرنی پڑے یا مجاز گوئی لازم آئے، چونکہ اللہ تعالیٰ جو صحت سلامتی عطا کرتا ہے تو اس پر شکرانہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو یہاں تک ناظر کے احکام اپنے اختتام کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں بہت ساری آیات سے استفادہ کیا گیا، روایات معصومین کو بھی بیان کیا گیا اور فقہا کے اقوال نظریات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔